بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جملہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جملہ یا مرکب مفید کی قسمیں ہم نے پڑھی تھی کہ دو قسم کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، اور پھر ہم نے پڑھا تھا جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر حل ہو جائیں گی۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہو۔ آج ہم جملہ اسمیہ کو شروع کریں گے۔ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے حامد صالح۔ حامد صالح، یہ حامد اسم ہے، حامد صالح، حامد نیک ہے، یہ حامد اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ جب یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے تو ہر جملے کے دو جز ہوتے ہیں، پہلے بتا چکا ہوں، ایک کو مسند الیہ کہتے ہیں اور دوسرے کو مسند کہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ مسند الیہ اس کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کا حکم لگایا جائے، تو یہاں حامد پر نیک ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ حامد جو ہے یہاں پر مسند الیہ ہوگا، اور جس چیز کا حکم لگایا جا رہا ہے اس کو مسند کہیں گے۔ اب یہ مسند الیہ جملہ اسمیہ میں پہلے ہوتا ہے اور مسند بعد میں ہوتا ہے، کبھی کبھی آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اس مسند الیہ کو دوسرے الفاظ میں آپ محکوم علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس پر حکم لگایا گیا ہے، اور اس مسند کو محکوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی جملہ اسمیہ میں جو پہلا جز جس کو مسند الیہ اور محکوم علیہ کہتے ہیں، اسی کو ترکیب میں مبتدا کہتے ہیں، مبتدا۔ اور جملہ اسمیہ میں دوسرے جز کو جو مسند ہے، محکوم بھی ہے، اس کو ترکیب میں خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مسند الیہ کہتے ہیں، محکوم علیہ کہتے ہیں، دوسرے جز کو مسند اور محکوم بھی کہتے ہیں۔ یہ جو مسند الیہ پہلا جز ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے مسند کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا کا مطلب جس سے جملے کی ابتدا کی گئی ہو، ایک بات، یا جس کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہو، اور خبر وہ خبر ہے جو مبتدا کے بارے میں بتائی جائے۔ تو جب بھی آپ کے پاس جملہ اسمیہ آئے گا تو آپ نے اس کے اندر مسند الیہ کو پہچاننا ہے، اور آپ نے اس کے اندر دو جز کو ڈھونڈنا ہے، ایک مبتدا ایک خبر۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جملہ اسمیہ ہو اور اس میں مبتدا اور خبر نہ ہو، جب تک مبتدا اور خبر نہیں ہوں گے تب تک وہ جملہ اسمیہ ہوگا ہی نہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ کے سامنے جملہ اسمیہ آ جائے، وہ جتنا بھی لمبا ہو، وہ آخر ملا کر مبتدا اور خبر دو ہی جز بنتے ہیں۔ اب اس کی بھی تفصیل ہم پڑھیں گے جب لمبا جملہ آ جائے، لیکن پہلے چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہم چلتے جائیں گے۔ تو جملہ اسمیہ میں آپ نے یاد رکھا کہ پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ اب ہم کچھ قاعدے پڑھیں گے جن کی بنیاد پر ہم جملہ اسمیہ کو سمجھیں۔ جملہ اسمیہ کے قاعدے، سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔
مرفوع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک حالت ہے جس کو حالت رفعی کہتے ہیں، جو حالت رفعی میں ہوگا اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ یہ حالت رفعی کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے لفظ حالت رفعی کا استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی لفظ کے اوپر دو پیش ہوگا یا ایک پیش، یا کبھی کبھی الف آتا ہے اور کبھی کبھی واو آتا ہے، تو یہ ایک حالت بنا دی گئی کہ حالت رفعی اس حالت کو کہیں گے۔ اب جو بھی اس حالت میں آتا جائے گا ہم کہیں گے یہ حالت رفعی ہے۔ جیسے مبتدا آتا ہے، خبر ہے، فاعل ہے، نائب فاعل ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں مرفوعات میں، ہم ان کو پڑھیں گے۔ دوسری چیز ہوتی ہے حالت نصبی، جہاں پر اکثر دو زبر آ جاتے ہیں، ایک زبر آ جاتا ہے، یا استعمال ہو جاتی ہے، تو یہ کچھ حالتیں ہیں۔ اسی طرح حالت جری ہے، جہاں پر دو زیریں استعمال ہوتی ہیں، ایک زیر استعمال ہوتی ہے اور یا بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ حالتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حالت رفعی۔ حالت رفعی میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پر دو پیش بھی ہے، ایک پیش بھی ہے، الف بھی ہے، واو بھی ہے۔ جہاں پر آپ کو دو پیش نظر آئیں آپ کہیں یہ حالت رفعی ہے، جہاں پر آپ کو ایک پیش نظر آئے آپ کہیں یہ حالت رفعی ہے، اور کچھ چیزوں میں الف ہوگا، کچھ میں واو ہوگا، وہ ابھی آپ کو تفصیل سے میں بتاؤں گا۔ تو دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی، حامد صالح، حامد نیک ہے، حامد پر دو پیش آئی ہیں، صالح پر دو پیش آئی ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ حالت رفعی میں دو پیش بھی آ سکتے ہیں، تو دو پیش آئے ہیں تو یہ حالت رفعی میں ہے۔ نمبر 2، الرجل صالح، مرد نیک ہے، یہ بھی مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ الرجل پر ایک پیش ہے، صالح پر دو پیش ہے، تو دونوں حالت رفعی میں ہیں، کیونکہ دو پیش بھی حالت رفعی ہے اور ایک پیش بھی حالت رفعی ہے۔ اب یہی الرجلانی، الرجلانی، رجلانی، صالحانی، ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا اور خبر حالت رفعی میں ہوتے ہیں، مگر یہ واحد نہیں، یہ تثنیہ ہے۔ تو ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ خالی دو پیش اور ایک پیش ہی حالت رفعی ہے، تو یہاں پر کہیں پر بھی پیش نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آخر میں زیر دکھائی دے رہا ہے ہم نے نون کے نیچے۔ لیکن ہم نے آگے چل کے اور تفصیل سے پڑھیں گے کہ تثنیہ کا حالت رفعی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف کے ساتھ آئے گا۔ الرجلانی، رجلینی یا کے ساتھ نہیں ہوگا، الف کے ساتھ ہوگا۔ صالحانی الف کے ساتھ آ رہا ہے۔ جب یہ تثنیہ الف کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ حالت رفعی ہے، یعنی یہ مرفوع ہے، حالت رفعی ہے، یہ والا الف، اور یہاں پر بھی الف۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، المسلمون صالحون، صالحون، المسلمون بہت سارے مسلمان، صالحون نیک ہیں۔ یہاں پر آپ پیش نہیں ڈھونڈیں گے، یہاں پر حالت رفعی واو ہے، یہ والا واو، اور یہاں پر دیکھیے اس کی جمع آئی ہے تو یہاں پر بھی واو ہے، صالحون، کیونکہ یہ مبتدا ہے، المسلمون، صالحون خبر ہے، المسلمون جمع ہے اور صالحون بھی جمع ہے، بہت سارے مسلمان نیک ہیں۔ چونکہ یہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ ہیں، حامد اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہے، الرجل اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہے، الرجلانی بھی اسم ہی ہے، اور المسلمون بھی اسم ہے، تو یہ سارے جملہ اسمیہ ہیں۔ جملہ اسمیہ ہیں تو ہم نے مسند اور مسند الیہ کو ڈھونڈنا ہے۔ جو مسند الیہ ہوگا پہلا جز اس کو مبتدا بنائیں گے اور دوسرے جز کو خبر بنائیں گے۔ یہاں حامد مبتدا ہے، صالح خبر ہے، یہاں الرجل مبتدا ہے، صالح خبر ہے، یہاں الرجلان مبتدا ہے، صالحان خبر ہے، یہاں المسلمون مبتدا ہے، صالحون خبر ہے۔
تو اب دونوں جز مبتدا اور خبر کے جو ہے حالت رفعی میں آتے ہیں، اور حالت رفعی میں نے آپ کو بتایا کبھی دو پیش کے ساتھ ہوگا، کبھی ایک پیش کے ساتھ ہوگا، کبھی الف کے ساتھ ہوگا، اور کبھی واو کے ساتھ ہوگا، اور بھی بہت ساری آگے اس میں تفصیل آئیں گی۔ فی الحال مختصر آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ دو پیش والی صورت، ایک پیش والی صورت، یا الف والی صورت یا واو والی صورت جو ہے اس کو ہم حالت رفعی کہتے ہیں۔ یعنی اس صورت میں اگر کبھی بھی کلمہ آئے گا واو کے ساتھ، جمع مذکر سالم واو کے ساتھ آ جائے تو یہ اس کی حالت رفعی ہے، اور تثنیہ الف کے ساتھ آ جائے تو یہ حالت رفعی ہے۔ ایک پیش آئے تو حالت رفعی ہے، دو پیش آئے تو حالت رفعی ہے۔ تو یہاں پر مبتدا اور خبر دونوں ہی حالت رفعی میں ہیں، اس کا مطلب دونوں ہی مرفوع ہیں۔ تو پہلا قاعدہ کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اس کی ہم نے مثالیں یہاں پر دیکھ لی ہیں۔ اس کا ہم آئندہ انشاءاللہ اجرا بھی آپ کو کرائیں گے، اچھے انداز سے اجرا اس کا بھی ہوگا۔ نمبر 2 قاعدہ، مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، نکرہ بھی ہوتی ہے۔ پہلا قاعدہ تو آ گیا، ہر جگہ یہ پایا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ مبتدا معرفہ نکرہ میں دوسرا قاعدہ آ جائے گا، یہ قاعدہ مرفوع ہونے کا ہر جگہ ہوگا۔ نمبر 2 قاعدہ ہے، مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، اور خبر معرفہ بھی ہوتی ہے اور نکرہ بھی۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، نکرہ بھی ہوتی ہے۔ مرفوع والا مسئلہ تو ہو گیا کہ ہمیشہ مرفوع ہی آئے گا، چاہے وہ معرفہ ہو یا نکرہ ہو، دونوں صورتوں میں مرفوع ہی آئے گا، خبر بھی اور مبتدا بھی۔ لیکن یہاں پر جو ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور آپ معرفہ کی 7 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ 7 قسموں میں سے معرفہ بندا کو چھوڑ کر باقی ساری کی ساری قسمیں مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جیسے آپ نے نمبر 1 پڑھا، معرفہ کی قسمیں معرف باللام، یعنی جس کو الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو، تو ہم کہیں گے الرجل قائم، الرجل قائم، الرجل قائم، مرد کھڑا ہے۔ دیکھیے پہلا قاعدہ یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، اس پر ایک پیش ہے تو حالت رفعی ہے، قائم پر 2 پیش ہیں تو حالت رفعی ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو الف لام کے ذریعے سے یہ معرفہ بن گیا، اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، کبھی کبھار معرفہ بھی آ جاتی ہے، تو یہاں پر خبر نکرہ ہے، قائم، یہاں اس پر الف لام داخل نہیں ہوا ہے۔ الرجل قائم، مرد کھڑا ہے، الرجل یہاں پر بنے گا مبتدا، اور قائم بنے گی خبر۔ نمبر 2 معرفہ کی دوسری قسم ہے علم۔ علم مطلب نام، محمد، محمد صالح، محمد کسی کا نام ہے، کسی لڑکے کا نام ہے۔ محمد صالح، محمد نیک لڑکا ہے۔ یہاں محمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہاں محمد کوئی عام کسی لڑکے کا نام رکھا ہم نے۔ محمد صالح، محمد نیک لڑکا ہے۔ یہ محمد ہو، ساجد ہو، ماجد ہو، جو بھی ہمارے نام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ جب معرفہ ہے تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو یہ مبتدا بن سکتا ہے، مبتدا۔ اور خبر نکرہ ہوتی ہے تو یہاں پر خبر نکرہ ہے، اور مرفوع ہیں، دونوں پر 2 پیش آ رہے ہیں، تو محمد مبتدا ہے، صالح خبر ہے، اس لیے کہ یہ علم ہے اور علم معرفہ ہوتا ہے۔ یہ معرف باللام، الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے تو مبتدا بن سکتا ہے۔ تیسری مثال ہم نے جو پڑھی تھی معرفہ میں، وہ ضمیریں جو ہیں وہ بھی معرفہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم کہیں ہوا صالح، وہ نیک ہے، ہوا صالح،
وہ نیک ہے. تو یہاں پر کیا ترکیب ہوگی؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہوا اسم ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ ضمیر ہے، ضمیر بھی اسم کی قسم ہے. تو ہوا جملہ اسمیہ ہے. اب اس میں مبتدا اور خبر ڈھونڈنی ہے. تو کیا ہوا مبتدا بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے، اس لیے کہ یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی قسموں میں سے ہے، تو اس لیے ہم اس کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں. تو مبتدا ہوا صالح کا ترجمہ ہے وہ نیک ہے. ہوا صالح وہ نیک ہے، اور صالح اس کی خبر ہے. یہاں پر سب جگہ پر پہلے والے جو ہے مسند علی بنیں گے اور دوسرے والے مسند بنیں گے. ہم نے چوتھی قسم معرفہ کی پڑھی ہے اسم اشارہ. تو اسم اشارہ ھذا زید، ھذا رجل، ھذا رجل، یہ مرد ہے. ھذا چونکہ معرفہ ہے تو اور اسم اشارہ یعنی اسم کی قسم ہے، تو جب اسم کی قسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے اور ھذا معرفہ ہے تو یہ مبتدا بن سکتا ہے. تو مبتدا اور رجل خبر، ھذا مبتدا اور رجل خبر بنے. اب اس کے بعد ہم نے پانچویں قسم جو پڑھی تھی اسماء موصولہ. اچھا یہ ضمیریں خالی ہوا ہی نہیں ہے، آپ کوئی بھی ضمیر یہاں لگا دو، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن، سب کے سب مبتدا بن سکتے ہیں. نام سارے کے سارے مبتدا بن سکتے ہیں. الف لام جس پر بھی داخل ہو جائے وہ مبتدا بن سکتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. اور اس میں اشارہ سارے کے سارے، خالی ھذا ہی نہیں ہے، ھذا ہے، ھذی ہے، ذالک ہے، تلک ہے، تانک ہے، اولئک ہے، ھذانی ہے، ہؤلائی ہے، اولئک ہے، جو بھی اسماء اشارہ ہیں وہ سارے کے سارے آپ ان کو مبتدا بنا سکتے ہو، کیونکہ معرفہ ہے اور شروع میں آئے ہیں تو وہ مبتدا بن سکتے ہیں. نمبر 5 ہم نے پڑھا تھا معرفہ کی قسم میں اسماء موصولہ. اسماء موصولہ کی مثال ہم لیتے ہیں الذی نجح، الذی نجح صالح. عام طور پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو مبتدا یہ والی صورت زیادہ تر پڑھی ہوتی ہے الرجل قائم، تو ہم پریشان باقی صورتوں میں ہو جاتے ہیں. حالانکہ جب ہمارے سامنے قاعدہ آ گیا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو جو قسم بھی معرفہ کی ہوگی وہ مبتدا بن سکتی ہے سوائے اس کے ندا کے. جو معرف بن ندا ہوگا اس کو چھوڑ کر باقی قسمیں جو ہے مبتدا بن سکتی ہیں. اب آپ نے ہو سکتا ہے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، الذی اس میں موصول ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک صلہ آتا ہے، وہ جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. اس صلہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس الذی کی طرف لوٹتی ہے. یہ اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کچھ بنتا ہے، الگ سے یہ کچھ بنتا نہیں ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا الذی یہ تو اسم ہے نہیں ہے، نہیں یہ اسم ہے کیونکہ اس میں موصولہ اسم کی قسم ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا نجاحہ ہے، فعل آ گیا تو یہ مبتدا کیسے بنے گا؟ یہ پورا مرکب پہلے بنے گا، یعنی الذی اس میں موصول ہے، الذی اس میں موصولہ ہے اور نجاح اس میں فعل ہے اور ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے. یہ ہوا ضمیر لوٹ رہا ہے الذی کی طرف، یہ فعل فاعل سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر اس کا صلہ بنے گا. اور یہ موصول اور صلہ مل کر ایک مرکب بنے تو یہ اب ہمارا مبتدا بنے گا. مبتدا بن سکتا ہے، جی بن سکتا ہے. الذی ایک تو معرفہ ہے اور الذی اسم ہے، اور یہ صالح ہماری خبر بنے گی، اور صالح ہماری خبر بنے گی. اب الذی نجح یہ مبتدا ہے اور صالح خبر ہے. الذی نجح صالح کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الذی نجح وہ جو کامیاب ہوا، الذی نجح وہ جو کامیاب ہوا، کیا ہوا اس کو؟ صالح نیک ہے. الذی نجح وہ جو کامیاب ہوا، صالح نیک ہے. تو اس میں الذی اس میں موصولہ کو بھی ہم مبتدا بنا سکتے ہیں. جہاں پر بھی آپ کو اسماء موصولہ سے جملہ شروع ہوتا ہوا نظر آئے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ کہیں گے یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس میں مبتدا اور خبر آپ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے چھٹی قسم جو پڑھی تھی کہ
معرفہ بندا کو چھوڑ کر باقی تمام کی طرف اگر کوئی نکیرہ مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے ضمیر معرفہ ہے اور غلامن ایک لفظ ہے. غلامن یہ نکیرہ ہے، لیکن ہم نے اگر اس کو ضمیر کی طرف مضاف کر دیا تو ضمیر چونکہ معرفہ ہے تو اس کی نکیرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کرنے سے یہ معرفہ بن جائے گا. تو غلامہ، اور یہ مضاف مضاف الیہ بنے گا. غلامہ صالح، اس کا غلام نیک ہے. اب غلامن یہ نکیرہ تھا، ہو ضمیر معرفہ ہے، ہو ضمیر کی طرف جو ہے اس کو مضاف کیا گیا تو یہ نکیرہ بھی معرفہ بن گیا. اب جب یہ معرفہ بن گیا تو اب اس کے اندر بھی مبتدا بننے کی صلاحیت ہے. غلامہ، اب یہ دو لفظ ہیں غلام اور ہو، اور جب بھی اسم کسی ضمیر کی طرف کسی ضمیر کے ساتھ جڑا ہوگا تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں. غلام مضاف ہے اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے. غلام مضاف ہے اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے. اور مرکب غیر مفید اکیلا جملے کا جز نہیں بنتا جب تک وہ دونوں مل کر نہ کچھ بنے. الگ سے مضاف کچھ نہیں بنے گا، الگ سے مضاف الیہ کچھ نہیں بنے گا. مضاف اور مضاف الیہ مل کر کچھ بنیں گے تو غلامہ میں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا بنے. ایک تو غلامہ حالت رفعی میں ہے اور دوسرا اب یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کی اضافت ضمیر کی طرف ہو گئی ہے. اور صالح اس کی خبر ہے، اس کا غلام نیک ہے. نمبر 1 کہ ہم نے ضمیر کی طرف مضاف کر کے بتایا. نمبر 2 ہم اس میں اشارہ کی طرف مضاف کر سکتے ہیں. غلام ھذا، غلام ھذا، ھذا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم کہیں گے غلام ھذا ہم نے کہنا ہے کہ اس بندے کا غلام، تو ہم کہیں غلام ھذا، وہاں ھذا کا ترجمہ یہ نہیں بلکہ اس ہوگا. غلام ھذا اس کا غلام، اور کا مرکب اضافی میں آتا ہے. غلام ھذا اس کا غلام صالح نیک ہے. تو یہ غلام نکرہ تھا لیکن اس میں اشارہ معرفہ ہے اور اس کی طرف اضافت کی گئی ہے. یہاں زیر نہیں آئے گا کیونکہ یہ مبنی ہے. تو غلام ھذا مضاف مضاف الیہ، غلام مضاف ہے اور ھذا مضاف الیہ ہے. یہ مضاف مضاف الیہ دونوں مل کر جو ہے یہاں پر مبتدا بنیں گے اور صالح جو ہے اس کی خبر بنے گی. تو آپ کے پاس جو بھی یہ ایک ایک مثال میں دے رہا ہوں، جو بھی لفظ آپ کے پاس ضمیر کی طرف مضاف ہو یا اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہو اور اسی سے جملہ شروع ہو رہا ہو تو آپ اس کو جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں. اور جملہ اسمیہ کے 2 جز ہیں، ان کو آپ نے ڈھونڈنا ہے. تو پہلے آپ ڈھونڈیں گے، اگر یہ اکیلا تھا تو آپ اس کو اکیلے کو بنائیں گے. اگر یہ کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق ہے، مرکب غیر مفید بن رہا ہے، تو پھر دونوں کو جوڑیں گے. جوڑنے کے بعد جملے کا کوئی جز بنائیں گے. اس لیے کہ مرکب غیر مفید جڑ کر جملے کا کوئی جز بنتا ہے. تیسری مثال ہم علم کی طرف اس کو مضاف کریں گے. غلام زیدن، غلام زیدن، زید کا غلام صالح نیک ہے. غلام زیدن، یہاں پر زید معرفہ ہے اور غلام نکرہ ہے، لیکن جب اس کی اضافت زید معرفہ کی طرف کی گئی، علم کی طرف کی گئی تو یہ بھی معرفہ بن گیا. تو اب غلام زیدن زید کا غلام صالح نیک ہے. غلام مضاف بنے گا اور زیدن مضاف الیہ بنے گا. مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا بنے گا اور صالح اس کی خبر بنے گی. تو یہاں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ معرفہ کی کسی بھی قسم کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں اور معرفہ بندا کو چھوڑ کر آپ کسی بھی قسم کو بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے معرف بالالف لام پڑھا تھا، تو اب اس کی طرف اگر اضافت کریں گے غلام الرجل، غلام الرجل صالح، مرد کا غلام نیک ہے. الرجل الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے اور غلام نکرہ تھا
اس کی اضافت اس کی طرف کی گئی تو معرفہ کی طرف اضافت کرنے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گیا، تو اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر معرفہ ہیں، تو اس لیے یہ بھی اب مبتدا بن سکتا ہے۔ تو غلام مضاف ہے اور الرجل مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے اور صالح اس کی خبر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور مثال آتی ہے اسماء موصولہ کی، کہ اسم موصولہ کی طرف اگر ہم کسی اسم کو مضاف کر دیں تو وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ غلام الذی، غلام الذی نجح صالح۔ دیکھیے ہم نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ الذی نجح، وہ آدمی جو کامیاب ہوا، اب ہے غلام الذی نجح، اس آدمی کا غلام جو کامیاب ہوا، یعنی کامیاب ہونے والے آدمی کا غلام صالح نیک ہے۔ اب غلام کی اضافت الذی اسم موصول کی طرف ہو رہی ہے اور یہ مبنی ہے، اس لیے ان پر حرکت سامنے نظر آپ کو آتی نہیں ہے، ورنہ اگر یہ مبنی نہ ہوتا تو اس پر زیر آتی، جیسے غلام الرجل پہ آیا ہے اور اسی طرح زیدن کے آیا ہے۔ تو غلام، اب یہ اسم موصول معرفہ ہے، اس کی طرف اس کی اضافت کی گئی تو یہ غلام یہاں پر معرفہ بن گیا اور یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مضاف ہے تو اس کا مضاف الیہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، جب تک مضاف الیہ دونوں نہیں ملیں گے تب تک یہ جملے کا کوئی جزء نہیں بنے گا۔ تو غلاموں کو ہم نے کہا مضاف ہے تو اب اس کا مضاف الیہ ڈھونڈنا ہے۔ مضاف الیہ کون سا ہے؟ الذی کو مضاف الیہ بنائیں گے؟ نہیں، کیونکہ الذی خود اپنے بعد والے جملے کے ساتھ مل کر کچھ بنتا ہے، تو پہلے الذی کو ہم جوڑیں گے آگے والے کے ساتھ۔ الذی اس میں موصول ہے اور نجح فعل ہے، اس کے ساتھ فاعل ہے، فاعل سے مل کر یہ صلہ ہوگا اور موصول اپنے صلہ سے مل کر اب یہ پورا مل کر کیا بنے گا؟ ہمیں کیا چاہیے؟ مضاف ہے اور مضاف الیہ چاہیے، تو اب یہ بنے گا مضاف الیہ۔ غلام مضاف تھا، الذی اس میں موصول ہے، نجح فاعل سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر اب یہ بنا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر اب یہ بنا مبتدا، کیونکہ جملہ اسمیہ جتنا بھی لمبا ہو جائے آخر میں دو ہی جز بنے گی، مبتدا اور خبر۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ صالح، تو وہ ہے خبر۔ یہ خبر صالح ہونا کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ وہ آدمی جو کامیاب ہوا تھا اس کا غلام نیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس دو قاعدے آگے، مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر معرفہ بھی ہوتی ہے لیکن اکثر خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے چند پیش کی ہیں، امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گا۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو بار بار اس کو دیکھیں، بار بار پڑھیں اور آگے سنتے جائیں تاکہ آگے کی جملوں میں اور ان کی مزید جو ہے وضاحت آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔